اسی بات کا جواب دیا کہ آپ کن باتوں کے پیچھے پڑے ہیں، آپ قیامت کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ وہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی. آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی جو انتہا ہے، اس کا علم ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی کو بتا دے کہ قیامت اتنے دنوں بعد آئے گی، اور جیسا آج کا ہمارا ماحول ہے، دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30، سورت نمبر 2، سورت النازعات، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 46 تک تلاوت کی ہے. آج انشاءاللہ اس سورت کا اختتام بھی ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پوچھتے ہیں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا قیام. فیما انت من ذکراہا، کس چیز میں پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذکر سے. الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف ہے اس کی انتہا. انما انت منذر من یخشاہا، سوا اس کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو ڈرتا ہے، یعنی قیامت سے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ وہ کفار جس دن دیکھیں گے اس قیامت کو تو یوں محسوس کریں گے کہ نہیں ٹھہرے ہم دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی صبح، یعنی کہ اس شام کی صبح. یہ اس سورت کی آخری آیات ہیں جو ہم نے آج تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے. انشاءاللہ مختصر تفسیر کریں گے. اس تفسیر کے اندر اس کا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی، اس کے احوال بیان کیے، سزا کا ذکر کیا، جزا کا ذکر کیا، جنت میں جانے کا ضابطہ بتایا، جہنم میں جانے کا ضابطہ بتایا. اب جو یہاں ہیں، جب یہ ساری باتیں کفار مکہ کے سامنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو وہ سوال کرتے تھے کہ قیامت ہے تو آ کیوں نہیں رہی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور ایک دو دفعہ تین دفعہ نہیں، بارہا پوچھتے تھے، بار بار پوچھتے تھے کہ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، کہ ہم حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو وہ کب آئے گی؟ وہ ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کل کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا کوئی ٹائم کیا ہے؟ وہ کس دن آئے گی؟ ہمیں اس کا ٹائم بتائیں. تو جب وہ یہ سوال پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور ان کا یہ سوال پوچھنا جو ہے وہ ایک بے وقوفانہ حرکت ہے. یہ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ کو فلاں فلاں بیماری ہے جو کہ آپ کی موت کا ذریعہ بن رہی ہے، اپنا علاج کروائیں. تو وہ آگے ڈاکٹر سے سوال کرنے لگ جائے، جی موت ہے، کب آئے گی موت، کیسے آئے گی موت؟ حالانکہ ان کو موت کب آئے گی اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہیے. اسی طرح کفار مکہ کا یہ سوال کرنا انتہائی بیہودہ تھا، لغو تھا، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی تیاری کرتے. وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی، آج آئے گی کل آئے گی. ان کا یہ سوال کرنا بالکل غلط تھا. جب کفار مکہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سوال کرتے تھے تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار سوال کرتے تھے کہ کفار مکہ یہ پوچھ رہے ہیں، جواب دیں کہ کب قیامت آئے گی، اس کا دن کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس آیت مبارکہ سے فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اسی بات کا جواب دیا کہ آپ کن باتوں کے پیچھے پڑے ہیں، آپ قیامت کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ وہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی. آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی جو انتہا ہے، اس کا علم ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے.
اگر اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی کو بتا دے کہ قیامت اتنے دنوں بعد آئے گی، اور جیسا آج کا ہمارا ماحول ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 20 سال بعد 30 سال بعد قیامت آئے گی، تو پھر تو بندہ یہ کہے گا چلو جی ابھی 20 سال پڑے ہیں، 10 سال گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے قیامت کی کیا تیاری کرنی ہے۔ لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہے۔ کیا بات ہے کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ وہ کب آئے گی۔ ابھی بھی آ سکتی ہے، کچھ وقت بعد بھی آ سکتی ہے، 100 سال بعد بھی آ سکتی ہے، 1000 سال بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی بھی اور ذات کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت منذر من یخشاہا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ دنیا میں جا کے یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی یا قیامت کب نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو تیاری کروانی کہ قیامت آئے گی، لیکن اس قیامت کے لیے جو پیپر ہے اس کی تیاری کروانی ہے، کہ آپ نے بتانا ہے کہ قیامت والے دن کیا مصیبتیں ہوں گی، کیا پریشانیاں ہوں گی، اور کیا انعامات ہوں گے۔ جو انسان اپنی زندگی کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے گا تو اس کے لیے قیامت والے دن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ انما انت منذر من یخشاہا کہ سوائے اس کے آپ نہیں ڈراتے نہیں آپ ڈرا سکتے اس شخص کو جو آپ سے ڈرتا ہے، مطلب یعنی کہ آپ اس کو ڈرائیں جو آپ سے ڈرتا ہو، جو ان باتوں سے ڈرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو نہ ڈرائیں کیونکہ انہوں نے آپ کی باتوں کو ماننا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس آیت کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ کفار مکہ جو ہیں اب تو وہ شور مچا رہے ہیں کہ قیامت آ نہیں رہی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس دن آئے گی، لیکن جب قیامت آ جائے گی اور ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے تو پھر یہ اس کو برداشت نہ کر سکیں گے، بلکہ جب ان سے سوال ہوگا تو یہ یوں محسوس کریں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر کچھ وقت رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے دنیا میں رہے بھی ہیں یا نہیں رہے۔ جب ان سے سوال ہوگا تو وہ آگے سے یہ کہیں گے الا عشیۃ او ضحاہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم تو ٹھہرے ہیں دنیا کے اندر صرف ایک شام یا ایک شام کی ایک صبح۔ تو کفار مکہ یہ کہیں گے، اس لیے آپ ان کے سوالوں کے پیچھے پریشان نہ ہوں، آپ جو ہیں ان کو ڈرائیں جو ڈرنا چاہتے ہیں، آپ ان تک دین کی تعلیم پہنچائیں جو آپ سے سیکھنے آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، آپ ان کو، اور جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ قیامت والے دن ان کا حال جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔